من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا اس خاص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو یہ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے ان کے ساتھیوں کی جو شہادت ہوئی، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر اس شہادت کے بعد اہل حرم اور خواتین اور خاص کر علی ابن الحسین یعنی امام سجاد علیہ السلام اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو یہ واقعہ کربلا شاید اس طرح سے ہمارے درمیان میں نہ پہنچتا جس طرح سے ہے۔ تو آخر وجہ کیا رہی، سبب کیا ہے، کیا حکمت عملی ان ہستیوں نے اپنایا بعد کربلا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور خاص کر آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اور مسلسل 2-4 روز انشاءاللہ امام علی ابن حسین امام سجاد علیہ السلام نے بعد کربلا کن کن حکمت عملی کو پیش کیا ہے جس کی بنا پر بعد کربلا امام حسین علیہ السلام کے جو پیغامات جو ان کے کا مشن تھا وہ بڑی تیزی سے کامیاب ہوا۔ ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے اور زیادہ تر ہم لوگ مصائب میں سنتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام بیمار امام، تو یہ بیماری امام کی جو ہے وہ کچھ عرصے تک رہی یا پھر بعد کربلا جب تک بھی امام زندہ رہیں تب تک رہی، اور یہ آخر اس بیماری کا واقع کربلا سے کیا ربط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین کربلا پر جو واقعہ رونما ہوا، اس عظیم واقعے کے سلسلے میں اس قسم کی گفتگو جو آپ نے شروع کی ہے یقیناً ہم سب کے لیے مفید ہے، اور اس طرح سے ہم پیغام کربلا کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اس ذریعے کو اختیار کر رہے ہیں جو واقعاً مستحسن ہے۔ جی میں عرض کروں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے، مرحوم شیخ مفید علیہ الرحمت والرضوان نے الارشاد میں یہ بات لکھی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جس موقع پر، دیکھیں یہ ہم کو توجہ دینی ہے کہ سرزمین کربلا سے پہلے اور سرزمین کربلا کے بعد یہ 2 موقع ہیں کہ جن 2 موقعوں پر امام سجاد علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی سرزمین کربلا پر امام اپنے خیمے میں ہیں اور خیمے کے اندر کے حالات کو باہر کے راویوں نے بہت کم نقل کیا ہے، صحیح، لہٰذا کربلا سے پہلے جو چوتھے امام کا ذکر وارد ہوا ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، اس ذکر میں امام کی بیماری کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، لیکن واقعات کربلا کے بعد جو ذکر ملتا ہے کہ کوفے جس موقع پر پہنچے، خاص طور سے کوفے کے ذکر میں جی امام کے لیے اس موقع پہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وَهُوَ مَرِيض بِالضَّرَبْ وَقَدْ أَشْفَى، کہ مولا جس موقع کے اوپر سرزمین کوفہ پہنچے ہیں وہ ضرب کی بیماری، یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو انسان کے شکم سے متعلق ہوتی ہے، اس بیماری میں گرفتار اور مبتلا ہیں، اور اس عالم میں آپ نے دربار میں جو کوفے کا ہے اس موقع کے اوپر آپ پہنچے ہیں، اور یہ اشفا کے عالم میں تھے۔ اشفا کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جس کیفیت میں انسان کی بیماری اتنی زیادہ ہو کہ اس کے اوپر غش کا عالم طاری ہو جائے، یعنی یہ خود ایک مظلومیت ہے ہمارے چوتھے امام کی کہ آپ جس موقع کے اوپر کوفے پہنچے ہیں آپ شدید بیمار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے رسی بھی بندھی ہوئی ہے، آپ کے زنجیریں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور آپ مکمل طور کے اوپر اسیر ہیں کہ جو اس طرح سے لائے گئے ہیں۔ میں اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ذکر جو امام کا ہے وہ کوفے کا ملتا ہے کہ وہاں پر آپ شدید بیمار تھے، اور
اہل بیت اطہار کی روایتوں میں سرزمین کربلا میں آپ کی بیماری کا تذکرہ ہے، لیکن کربلا سے پہلے اور کوفے کے بعد صرف 2 روایتیں ہیں کہ جن 2 روایتوں میں شام میں امام کی بیماری کا ذکر ہے، لیکن جیسے ہی یہ قافلہ شام سے آگے بڑھا ہے کہ مدینہ طیبہ کی طرف واپسی، پھر وہاں کہیں بھی امام کی بیماری کا ذکر نہیں ہے، یہاں تک کہ سن 62 ہجری یا 61 ہجری کے اس واقعے کے بعد سے جی سن 95 تک، جب تک امام باحیات رہے، کسی بھی موقع پر امام کی بیماری کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب وہ 2 لفظیں جو ساتھ میں استعمال کی جاتی ہیں کہ بیمار امام، یہ ترکیب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بیمار جب کسی کو کہا جائے تو اس کے معنی جو ذہن میں آتے ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ بیمار تھے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، سرزمین کربلا پر امام بیمار ہیں اور اس کی بھی اپنی مصلحت ہے کہ جس کی بنا پر امام بیمار ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد امام کی بیماری کا ذکر صرف کوفے میں ہے اور پھر شام کے لیے بعض روایتوں میں ہے جو 2 روایتیں ہیں۔ تو اس سے خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ امام کے لیے اگر لفظ استعمال کرنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیمار کربلا امام۔ اچھا، لیکن صرف اگر کربلا کو ہٹا کر ہم بیمار امام کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارا کہنا، یہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی جی جی، تو یہ حکمت کیا رہی جو ابھی آپ نے اشارہ دیا کہ کربلا میں بیمار ہوئے، تو اس میں کوئی ہے وجہ؟ اللہ نے جو نظام امامت کا قائم کیا ہے، اس نظام امامت میں ما قبل والے امام کے بعد ما بعد والے امام کو باحیات ہونا چاہیے۔ پھر سے میں لفظ دوہرا دیتا ہوں، جی، ما قبل والا امام جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ما بعد والے امام کو باحیات ہونا چاہیے۔ ٹھیک، پہلے والے امام کی حیات ہی میں اگر شہادت ہو رہی ہے تو پھر امامت کے لیے، پھر منصب کے لیے مشکل ہے۔ جی جی، اللہ نے جو نظام رکھا ہے اس نظام میں تیسرے امام کے بعد چوتھے امام کو باحیات رہنا ہے۔ صحیح، تو اس باحیات رہنے کے نظام کے تحت سرزمین کربلا پر اگر ہمارے چوتھے امام باحیات ہیں اور آپ بیمار نہ ہوتے تو پھر آپ سرکار سید الشہداء سے پہلے میدان کربلا میں جاتے اور آپ کی شہادت واقع ہوتی۔ یقیناً، تو اگر تیسرے امام سے پہلے چوتھے امام کی شہادت واقع ہوتی تو پھر 5ویں امام کے پاس منصب آتا۔ تو یہ جو بیچ میں چوتھے امام کا زمانہ جس کو ہم کہیں کہ بیچ میں ختم ہو گیا، سامنے ہی نہیں آیا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار نے جو نظام قائم کیا ہے اس نظام کے تحت کچھ انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ تیسرے امام کی شہادت کے موقع پر چوتھے امام باحیات ہوں۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ تیسرے امام کے سامنے چوتھے امام ہوں اور بیمار ہوں، اس لیے کہ بیمار پر جہاد ساقط ہے۔ اچھا، یہ وجہ ہوئی۔ جب بیمار پر جہاد ساقط ہے تو اب نتیجے میں کہ چوتھے امام خیمے میں ہیں اور وہ میدان جنگ میں نہیں جا رہے ہیں اور آپ درجہ شہادت پر نہیں فائز ہو رہے ہیں۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں اکثر چلتی رہتی تھی جن کا جواب آپ تک پہنچا ہے۔ اچھا، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جب کہ امام بیماری میں بظاہر مبتلا ہوئے اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقع نہیں ہوئی، لہٰذا جہاد ساقط ہو گیا، تو اب امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے بابا یا یوں کہوں کہ امام کے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلا قدم کیا اٹھایا کہ ہم کیوں آئے تھے، ہم کیوں شہید ہو گئے، وجہ کیا ہے، تو کیا حکمت عملی رہی؟ دیکھیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انسان کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے انسان زبان استعمال کرے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات کو سمجھانے کے لیے عملی طور پر کوئی ایسا اقدام کرے کہ جس سے سامنے والا متوجہ ہو جائے۔ چوتھے امام نے سرزمین کربلا سے جس موقع کے اوپر سفر کا آغاز ہوا ہے، یہ سفر امام کی رہنمائی میں اور امام کی امامت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ سخت جس امام کی امامت کا دور آغاز میں سامنے آیا ہے وہ ہمارے چوتھے امام ہیں۔ آپ نے دونوں طریقے اختیار فرمائے ہیں۔
شام میں اپنے خطبات کے ذریعے سے بھی لوگوں کو متوجہ کرایا، اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی۔ وہ عمل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ جو سب سے زیادہ اہم بات ہے، آپ اگر سرزمین شام اور سرزمین کوفہ ان دونوں جگہوں پر چوتھے امام کی حکمت عملی پر غور فرمائیں تو آپ کو ایک چیز نمایاں طور پہ دکھائی دے گی کہ شام میں جناب زینب علیہ مقام کا ایک خطبہ وہ چھوٹا سا سامنے آتا ہے، لیکن جس موقع کے اوپر کوفے کا ذکر آ رہا ہے، کوفے میں امام سجاد علیہ السلام کی تقریر اور مولا کے خطبے سے پہلے جناب زینب علیہ مقام اور جناب ام کلثوم ان دونوں کا خطبہ ہے جو دربار جاتے ہوئے راستے میں ہے۔ جی آپ نے غور فرمایا، شام میں جناب زینب کا خطبہ امام سجاد علیہ السلام کے بعد ہے، لیکن کوفے میں امام سجاد علیہ السلام سے پہلے ہے۔ اچھا یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی یہ عظیم شخصیتیں ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب زینب علیہ مقام کا خطبہ بغیر امام وقت کی اجازت کے ہو۔ صحیح، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ شہزادی جس موقع کے اوپر خیمے میں ہیں، جلتے ہوئے خیمے میں بغیر امام کی اجازت کے باہر نہیں آئی ہیں، تو کیا کوفے میں بغیر امام کی اجازت کے اور اشارے کے آپ نے خطبہ دیا ہو، یہ ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ تو اب بات آپ کے ذہن تک پہنچ گئی، میں متوجہ کرانا چاہ رہا تھا کہ کوفے میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا خطبہ پہلے ہے اور پھر چوتھے امام کا خطبہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، جب سرزمین کوفہ سے سرکار امیر المؤمنین رخصت ہوئے ہیں، اس موقع کے اوپر چوتھے امام کی کل عمر 3 سال 4 سال کی تھی، لیکن جناب زینب علیہ مقام اور جناب ام کلثوم اس کوفے میں رہ چکی تھیں، کوفے کی شہزادی تھیں۔ جناب زینب نے اس کوفے کی عورتوں کو درس دیا تھا، انہیں قرآن اور تفسیر قرآن سکھایا تھا۔ ان کے درمیان جناب زینب کا خطبہ اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ عورتیں، یہ سارے مرد متوجہ ہو جائیں کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ وہی ہیں جو اس کوفے میں قیام پذیر رہ چکی ہیں۔ جناب امام سجاد علیہ السلام کو کوفے والے اتنا نہیں جانتے تھے جتنا جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو پہچانتے تھے، لہٰذا تاکہ خاندان اہل بیت اطہار کی طرف یہ سارے مجمع کی توجہ آ جائے، اس لیے پہلے جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو خطبے کا موقع دیا ہے چوتھے امام نے، پھر اپنی بات پیش کی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ سارا مجمع متوجہ ہو گیا، اس لیے کہ کوفے والے امام حسین علیہ السلام کو تو پہچانتے تھے، چوتھے امام کی شخصیت سے نہیں واقف تھے اتنا زیادہ۔ جناب زینب علیہ مقام نے چوتھے امام کے خطبے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کر دیا، اور اب جب امام نے خطبہ دیا ہے تو یہی کوفہ جن میں قاتلان امام حسین بھی شامل ہیں، یہی پورا کوفہ رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی کہ جو امام نے اختیار فرمائی، اور اس کی بنا پر یہ سارا کوفہ اہل بیت اطہار کی طرف پھر سے متوجہ ہو گیا۔ اچھا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مرد عورت رو رہے تھے، تو اس میں امام سجاد علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے کہ تم لوگ اب رو رہی ہو، یعنی تمہیں لوگوں کی وجہ سے، مفہوم یہ ہے کہ یہ سارا جو قتل ہوا ہے اور اب جا کے تم لوگ رو رہی ہو، تو یہ اشارہ کیا تھا امام کا کہ اے کوفے کی عورتوں اب تم لوگ رو رہی ہو؟ جی دیکھیے، امام نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں ساری موجود ہیں اور جناب زینب علیہ مقام اور جناب ام کلثوم کا خطبہ ہو چکا ہے، اس سے عورتوں نے پوری طرح سے چاروں طرف سے ان سب کو گھیر لیا تھا۔ امام نے ان کے درمیان جس موقع کے اوپر یہ بھی مرحوم شیخ مفید نے مالی میں جملہ لکھا ہے کہ فَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ بِصَوْتٍ ضَئِيلٍ، مولا بڑی ہی کمزوری کے عالم میں تھے۔ ضئیل اس آواز کو کہتے ہیں کہ جس آواز کے پہنچانے کے لیے انسان کافی محنت کرے، یعنی اپنی آواز کو پوری قوت کو جمع کر کے امام نے سامنے موجود عورتوں کے سامنے پیش کیا۔ وقت نہکت العلہ، مولا بے پناہ کمزور ہو چکے تھے بیماری کی وجہ سے۔ وَهُوَ فِي عُنُقِهِ الْجَامِعَةِ، جبکہ اس موقع پر مولا کی گردن میں وہ زنجیر پڑی ہوئی تھی۔
وَيَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اتنی شدید بیماری کے باوجود مولا کے دونوں ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ اس موقع کے اوپر مولا نے جملہ فرمایا کہ الا ان هؤلاء النسوة يبكين فمن قتلنا، یہ عورتیں رو رہی ہیں، اگر یہ عورتیں رو رہی ہیں تو پھر ہم کو قتل کس نے کیا ہے؟ قتلنا، ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ جی مولا ان عورتوں کو متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم رو رہی ہو تو قتل بھی تمہیں نے کیا ہے۔ یہ امام کا اصل جملہ ہے کہ جو قابل غور ہے کہ آخر امام نے کیوں عورتوں سے یہ بات کہی کہ تم نے ہمیں قتل کیا ہے۔ جی ہاں، اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تاریخ ہم کو دیکھنی ہوگی، پیچھے کی طرف جانا ہوگا۔ اچھا، یہ واقعہ ہے 12 محرم کا، یہ واقعہ ہے 12 محرم کا، اور ٹھیک اس سے 1 مہینہ پہلے، جی یعنی جس موقع کے اوپر جناب مسلم بن عقیل اس شہر کوفہ میں موجود تھے اور اچھے خاصے مردوں نے بیعت کی تھی آپ کے دست مبارک پہ، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جان کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جب اس کوفے میں یہ سب موجود تھے، ان عورتوں کو ابن زیاد نے مال و دولت کی لالچ دلائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ تم اپنے اپنے شوہروں کی تلوار لے کے آ جاؤ، جتنا تلوار کا وزن ہوگا اتنا تمہیں سونا دیا جائے گا، سونے کے سکے مل جائیں گے۔ یہی عورتیں تھیں کہ جو آئیں اور آ کر اپنے اپنے شوہروں کو جناب مسلم کے اطراف سے اٹھا کر لے کر گئیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں تمہاری طرف سے سونا چاہیے ہے، ہمیں فتح نہیں چاہیے ہے، ہمیں ایمان نہیں، ہمیں دنیا چاہیے ہے۔ یہ عورتیں اٹھا کر لے کر گئیں اپنے شوہروں کو۔ جناب مسلم اس طرح سے دھیرے دھیرے اکیلے ہو گئے۔ یہ جناب مسلم کی شہادت میں جتنا یہ مرد شامل ہیں اتنا ہی زیادہ یہ عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ان عورتوں کی بنا پر شوہر اپنے جو اٹھا کر لے کر گئیں، مردوں کو لے کے گئیں، اس کی بنا پر جناب مسلم شہید ہوئے ہیں۔ چوتھے امام اسی بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہی ہیں کہ تم نے اپنے شوہروں کو تیار کیا کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ دوسری وجہ، ان عورتوں نے اپنے شوہروں کو امام حسین کی نصرت کرنے کے بجائے ابن زیاد کی نصرت کرنے کے لیے تیار کیا تھا، تاکہ جب ابن زیاد کی طرف سے اور اس کے لشکر کی طرف سے میدان کربلا میں جائیں تو بڑی دولت ان سب کو ملے۔ تو یہ جو دولت کی لالچ میں اپنے شوہروں کو میدان کربلا میں امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے ان عورتوں نے بھیجا، اس کے معنی ہے کہ یہ عورتیں قتل امام حسین میں شامل ہیں۔ جی لہٰذا امام متوجہ کرانے کہ آج رو رہی ہو، تمہیں لوگوں نے تو ہم اہل بیت اطہار کو قتل کیا ہے، تو یہ واضح سی بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ صرف قاتل وہ نہیں ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے تلوار اٹھا کے گردن کو قلم کر رہا ہے، بلکہ وہ تمام افراد کہ جو اس قتل کے لیے آمادہ کر رہے ہوں قاتل کو، یا اس قتل کے لیے کسی لالچ میں آ گئے ہوں، یا اس قتل کے بعد خاموش ہوں، یہ تمام افراد قتل امام حسین میں شامل ہیں اور شریک ہیں۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک احسن انداز میں اور طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو متوجہ کیا اور یہ سمجھایا کہ آخر امام نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اب تم رو رہی ہو۔ اچھا، اس انداز سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ کوفہ ہے جہاں امام اول حضرت علی علیہ السلام نے 40 ہجری ماہ رمضان کے 21 تاریخ تک دیکھا جائے تو 40 ہجری تک امام نے جو ہے وہ تقریباً 3-4 سال حکومت کی ہے اور لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ ہر ایک انسان وہاں امام سے تقریباً دیکھا جائے تو خوش تھا، لیکن اب 21 سال کے بعد جب امام سجاد علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، آپ نے ابھی جو اشارہ دیا ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے کہ اور وہاں بزرگ تھے، جوان تھے، مرد، بہت سارے لوگ تھے، تو کوئی ایکشن ریئیکشن ہوا نہیں کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کہ جن کے بابا نے، جن کے دادا نے ہمیں یعنی کیا کیا نوازا ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ کوفہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر اصحاب رسالت مآب موجود تھے، البتہ بوڑھے ہو چکے تھے، کافی بوڑھے، کافی بزرگ اصحاب بھی موجود تھے۔ اچھا، انہی اصحاب میں ایک شخص ہے زید بن ارقم۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ جس موقع کے اوپر سرکار سید الشہداء کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں آیا
اور ابن زیاد کے سامنے رکھا تھا۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تاریخ بیان کرتے وقت بھی زبان پہ جاری کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جی میں ظاہر ہے کہ وہ لفظیں نہیں استعمال کر سکتا کہ کس طرح سے سرکار سید الشہداء کے چہرہ اقدس کی توہین کر رہا تھا یہ ابن زیاد لعین۔ اس موقع کے اوپر یہی زید بن ارقم کے جو دربار میں موجود ہیں کوفے میں، یہ اچانک کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ارفع قضیبک عن ہاتین الشفتین، یہ جو تم اپنی چھڑی، واضح ہو جائے گا کہ کیا ظلم ہو رہا تھا، یہ جو تم چھڑی کو سرکار سید الشہداء کے سر اقدس اور آپ کے دندان آئے مبارک پہ قرار دے، اس کو ہٹاؤ، ارفع، ہٹاؤ اس کو۔ یہ زید بن ارقم چیخ پڑے اور پھر کہتے ہیں کہ فواللہ الذی لا الہ غیرہ لقد رأیت شفتي رسول اللہ علیہما، اللہ کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی کائنات میں مالک نہیں ہے، میں نے انہی دانتوں اور انہی ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے کہ اتنا بوسہ لے رہے تھے کہ لا احصی ہے، میں شمار نہیں کر سکتا، زید بن ارقم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اٹھے زید بن ارقم اور وہاں سے روتے ہوئے چلے گئے۔ اس موقع کے اوپر ابن زیاد نے کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں اللہ ہمیشہ روتی ہوئی رکھے۔ عجیب جملہ تھا ابن زیاد کا، کہتا ہے کہ اتبکی لفتح اللہ، زید کیا تم اللہ کی فتح و نصرت کے اوپر رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اسلام کس پستی میں جا چکا ہے۔ رسالت مآب کا نواسہ شہید ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، کلمہ یہ بلند کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو فتح و نصرت ملی ہے معاذ اللہ، اور کہہ رہے ہیں کہ زید بن ارقم تم اللہ کی فتح کے اوپر گریہ کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو آج میں تمہیں قتل کر دیتا، اور یہ کہہ کے پھر ابن زیاد نے جانے کا موقع دیا اور یہ اٹھ کے چلے گئے۔ ایک اور شخصیت ہے انس بن مالک۔ جی بہرحال مجھے ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اس موقع پر جو ان کا کردار اور کریکٹر سامنے آیا وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ شہید تو عبید اللہ ابن زیاد حیث اتی برأس الحسین قال فجعل ینکت بقضیب معه علی اسنانہ، وہی ظلم کہ جو زید بن ارقم نے دیکھا تھا یہی ظلم انس بن مالک نے بھی دیکھا، برداشت نہیں کر پائے۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کو ذلیل کروں گا۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے کہ واللہ لأسوءنک، میں تمہیں ذلیل کروں گا، یہ جو جملہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ انس بن مالک نے آہستہ سے ابن زیاد سے کہا اور اس کے بعد بلند آواز سے سارا مجمع۔ میں اس سے پہلے یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ ابن زیاد نے پہلے دن اور دوسرے دن امام حسین کے سر مبارک کو جب رکھا اپنے سامنے تو سارے کوفے والوں کو، اشراف کو بلایا تھا، آؤ دیکھو مجھے کیسی فتح ملی ہے۔ ان سب کے درمیان یہ دوسرا دن ہے، انس بن مالک کھڑے ہوئے اور اس کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اما انی قد رأیت رسول اللہ یقبل موضع قضیبک من فیہ، تم جہاں پر اس اپنی چھڑی کے ذریعے سے توہین کر رہے ہو میں نے اسی جگہ پر رسالت مآب کے ہونٹوں کو رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ سارا مجمع منقلب ہو گیا، رونے لگا۔ زید بن ارقم کی آواز جب بلند ہوئی تھی تو اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سارا مجمع سن سکے، لیکن انس بن مالک کی آواز کو سارے مجمع نے سنا، نتیجے میں سارا مجمع منقلب ہو گیا اور بے چین ہو گیا کہ کیا واقعاً یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر رسالت مآب نے بوسہ لیا تھا اور آج اس کی توہین ہو رہی ہے۔ لیکن ایک چیز قابل غور ہے، میں ان کوفے والوں کے مزاج کے لیے تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ متوجہ کراؤں اپنے سامعین اور ناظرین کو۔ یہ کوفہ رسالت مآب نے جن ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا ان ہونٹوں کی توہین کو دیکھ کر تو رو رہا ہے، لیکن یہی کوفہ رسالت مآب کے فرزند نواسے دل کے ٹکڑے کی شہادت اور ان کے سر مبارک کو نیزے پہ دیکھ کے نہیں رو رہا ہے۔ عجیب، یعنی ہونٹوں کی توہین ان کی نگاہ میں تو اہمیت رکھتی ہے، لیکن خود امام حسین کی شخصیت،
اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ وہ سر کو دیکھ کر چیخنے لگ جائیں اور رونے لگ جائیں اور آوازیں بلند کرنے لگ جائیں، یہاں تک کہ پھر چوتھے امام کو کچھ بیان کرنا پڑے تب یہ مجمع روئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، یہ اندر سے پوری طرح سے اس طرح سے یا تو لالچ تھی یا ڈر تھا یا پھر واقعی طور کے اوپر بہت سے ایسے تھے کہ جن کو حقیقت پتہ نہیں تھی، لیکن جب حقیقت پتہ چل گئی تب تو ان کو سامنے آ کے کھڑے ہونا چاہیے تھا، انقلاب برپا کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے میں یہ عرض کروں کہ یہ جتنے بھی انقلاب سرزمین کوفہ پر رونما ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یہ فوری طور پر ہونے چاہیے تھے، لیکن کوفے والوں کے اندر اتنا ضمیر مردہ ہو چکا تھا کہ مدتوں کے بعد پھر ان کے درمیان وہ انقلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے اور تائبین کا گروہ پیدا ہوا، یا لثارات الحسین کے نعرہ بلند کرنے والا گروہ پیدا ہوا، یا جناب مختار کا ساتھ دینے والوں کا گروہ، یہ سب بعد میں سامنے آئے، جبکہ یہی ہونا یہ موقع تھا۔ اسی وقت جب امام حسین کا سر مبارک آ چکا ہے، اب تو پورے اس کوفے میں انقلاب آ جانا چاہیے تھا، صحیح، لیکن نہیں، ان کے دل مردہ تھے، ان کے اندر وہ احساسات نہیں باقی بچے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں، ہر شخص کی ایک عظمت ہوتی ہے، ہر شخص کی ایک عزت ہوتی ہے۔ امام حسین کی شہادت ٹھیک ہے، شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں یہ سب کوفے والوں کو پتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی خبر نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ امام حسین کے خیمے میں آگ لگائی گئی، انہیں پتا ہے کہ سیدانیوں کا سامان حتیٰ ان کے سر کی ردا کو چھینا گیا، انہیں پتا ہے کہ سارے ان سیدانیوں کے قافلے کو اس انداز میں کہ بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بٹھا کر ان کو لے کے آئے ہیں، یہ ساری باتیں انہیں پتا ہیں۔ دیکھیں، عربوں کے درمیان اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ خواتین کی عزت کو محفوظ رکھا جائے، خاتون کی عزت کو پورے قبیلے کی عزت سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اب اس زاویے سے اگر آپ سوچیں، اگر رسالت مآب کے گھرانے کی ان مخدرات عصمت و طہارت کو ناکوں پر بغیر کجاوے کے بٹھایا گیا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں متوجہ کرا دوں کہ یہ جو کجاوا ہوتا ہے یہ ایک چوکور قسم سے ایک ایسی شے لکڑی کی بنائی جاتی ہے کہ جس پہ پردہ ڈال دیا جائے۔ اس کے 3-4 کام ہوتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے پردہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ دوسرا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ناکے پر بیٹھنے والیاں، یہ جس موقع کے اوپر جب اونٹ چلتا ہے تو یہ ہلتا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو پکڑ کے بیٹھ سکیں اور پھر اس کی بنا پر یہ اپنے بدن کو معتدل کر سکیں۔ تیسرا اس کا جو بڑا اہم کام ہوتا ہے کہ جو واقعاً اہل بیت اطہار کی مظلومیت ہے، جب صحرا میں یہ قافلہ چلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ صحرا میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو یہ گرم ہوتی ہیں، شدید گرم ہوتی ہیں۔ مرد یہ کام کرتے ہیں کہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوں تو اپنے منہ کو بند کر لیتے ہیں کپڑے کے ذریعے سے، خواتین بھی کپڑے کے ذریعے سے بھی منہ بند کرتی ہیں، اور یہ محمل کا بھی کام ہوتا ہے کہ ان ساری آنے والی ہواؤں کو روک لیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب اہل حرم کا قافلہ اس انداز میں کہ محمل بھی نہیں ہے، تیز ہواؤں میں یہ سارا قافلہ آگے بڑھ رہا ہوگا، جو تمازت ہے، گرمی ہے، سورج کی گرمی ہے، ساتھ ہی ساتھ تیز ہواؤں کی گرمی ہے، کیا عالم ہوا ہوگا۔ اسی لیے روایت کی لفظیں ہیں کہ جس موقع کے اوپر یہ اہل حرم کا قافلہ شام پہنچا ہے، ان سب کے چہرے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ روایتوں میں بڑی مسلسل وارد ہوا ہے کہ خدودہم معفرہ، ان سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے، اور تسرہم الشمس، سورج کی گرمی ان کو جھلسائے دے رہی تھی، وتصفی علیہم، ان سب کے اوپر الریح، شدید گرمی کی بنا پہ ہوائیں لگ رہی تھیں، اور اس بنا پر ان سب کے چہروں کے رنگ بدل چکے تھے۔ اللہ اللہ۔ یہ جب کوفے والوں، شام والوں کا تو مسئلہ ہے، لیکن جب کوفے والوں کو یہ ساری باتوں کی خبر ملی ہے، کیا ان کے اندر انقلابی کیفیت، ہیجانی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی؟ اتنا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، لیکن کوئی احساس نہیں۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کو خطبہ دے کر انہیں متوجہ کرانا پڑا۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ
اصل میں ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم مصائب میں اتنی باریکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ اس پلیٹ فارم سے، اس چینل ون کے ذریعے ہم ان باریکیوں کو بھی آپ تک پہنچائیں جو کتابوں تک تو ہے، مگر خطابت کے ذریعے بظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی باریکیوں کو شاید مصائب میں پیش کر پانا اس طرح سے ذرا سا مشکل ہوگی، لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں بعد کربلا کن کن حکمت عملی کا استعمال کیا گیا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں آج کچھ باتیں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔